2 سے 3 دنوں سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر گردش کر رہی ہے۔ کراچی کا علاقہ لی مارکیٹ، یہاں 6 سال کا معصوم بچہ، اس کے قاتل نے جو اعتراف بھی کیا ہے جرم کا اور دلخراش تفصیلات بتائی ہیں، یہ تفصیلات آلریڈی شیئر بھی ہو چکی ہیں کہ کس طرح ہوا ہے۔ بٹ اب ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسا نہیں کہ پہلی بار ہوئی ہیں، وی ہوپ کہ یہ آخری بار ہوں، لیکن کئی مرتبہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں قانون میں کوئی سقم ہے یا پھر کمزوری ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں کوئی سقم ہے یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بار بار اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر وقاص ابریز ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص السلام علیکم، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ وقاص، مدعا ہمارا اس ایشو کو اٹھانے کا یہ ہے کہ آج یہ چیز ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کراچی میں، لاہور میں، پورے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجرم انکریج کب ہوتا ہے بار بار یہ کرنے پہ؟ کیا قانون میں اس کو کمزوری کا پتہ ہے یا پھر اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کمزور بنائی جاتی ہے، چھوٹ جاتا ہے؟ قانون ہوتا دکھائی دینا چاہیے، انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے، وہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے یہ لوگ ہمت پکڑتے ہیں۔ یور ٹیک آن دیٹ۔ فیصل بھائی، میں 2 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ شور۔ ایک نمبر 1 یہ کہ جو ریپ کے ملزم کے حوالے سے جو سزاؤں کا تعین ہے، آج سے 250 سال پہلے جو ڈی پارٹیشن لا ہے پاکستان پینل کوڈ، جو 1860 سے پاکستان کے اندر ڈی پارٹیشن ہی چلتا آ رہا ہے، اس کے اندر بھی ریپ کے حوالے سے قانون موجود ہے جس کی سزائے موت ہے یا امپریزمنٹ فار لائف ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم 2020 کے اندر زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری بل بنایا گیا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سزائے موت رکھی گئی۔ 2021 کے اندر اینٹی ریپ آرڈیننس بنایا گیا، اس کے اندر بھی سزائے موت رکھی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ وہ کاغذ کے پھول ہیں جن سے آج تک کبھی خوشبو نہیں آئی۔ جو آپ نے کہا کہ جو ملزم ہے کیا وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں، سکم ہے؟ بالکل لوپ ہول ہیں۔ جو سکم ہے وہ پروسیس کے اندر ہے۔ یہ پروسیس جو ہے اتنا زیادہ لینتھی کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں صلح صفائی کی یا کمپرومائز کی گنجائش نکال دی جاتی ہے، یا جو کمپلیننٹ ہوتا ہے مدعی مستغیث اس کو بٹھا دیا جاتا ہے یا وہ منحرف ہو جاتا ہے ملزم کو پہچاننے میں۔ تو الٹیمیٹلی جو انگلش جورسپروڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے جن ملکوں میں، جن معاشروں میں، جن قوموں میں یا ریاستوں میں جرم کرنے سے پہلے لوگوں کے ضمیر ملامت نہیں کرتے، ان کے ہاتھ نہیں لرزتے، ان کے پاؤں نہیں کامتے، وہاں پہ ڈیتھ پنشمنٹ دی جائے، وہاں پہ دردناک، عبرتناک اور ہولناک سزائیں دی جائیں، تاکہ اس سوسائٹی میں رہنے والے گندے اور تبیز لوگوں کے ذہانوں قلوب پہ یہ چیز ضرور رقص کرے کہ کل اگر ہم بھی اس طرح کا جرم کریں گے تو ہمیں بھی سرعام سزائیں دی جائیں گی، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے گا۔ جو آپ نے بات کی کہ ملزم اتنا دیدہ دلیر ہو جاتا ہے کہ یہ پروسیس اتنا زیادہ لینتھی ہے، یہ پروسیس اتنا زیادہ ڈیلے کا شکار ہے، جس طرح ہمارے قانون کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ڈیلے ڈیفیٹ ایکویٹی، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ ڈینائڈ۔ یہ انصاف کا دروازہ کھلتے کھلتے اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو مستغیث ہے، جو مدعی ہے، جو اپنے بیٹا، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کا اس طرح وقاص کے صاحب، اوفینسز کے اندر انصاف لینے کے لیے نکلتا ہے، ایبسلیوٹلی، چاہے وہ آپ کیا مریض ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں، جس کے بھی گھر میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے، جس کے بچے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو سر عام پھانسی دو۔ وہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے عبرت کا نشان بنے، لوگ ڈریں اور آگے اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ obviously looking at the human rights اور یہ ساری چیزیں ہم ابھی تک تو یہ نہیں کر رہے، لیکن the point is کہ ہم کیا سزاؤں کو مزید سخت کر سکتے ہیں۔ منیمم 10 سال کا جیل ٹائم ہے، میکسیمم 25 سال کا جیل ٹائم ہے اگر کوئی خالی ریپ کرتا ہے۔ ریپ میں بیچ میں جو انویسٹیگیشن کے ہمارے معاملات ہیں، ڈی این اے کلیکٹ کرنا، فورینزک کرانا، 10 اور چیزیں ہیں، یہ بھی بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں۔ تو ہم نے اتنے ریپ واقعات ہونے کے بعد کیا ان چیزوں کو بہتر کیا ہے یا نہیں کیا؟ بیسائڈز ایک اور چیز بھی، کیا 25 سال سے زیادہ یعنی عمر قید ہونی چاہیے؟ کیا اس سے بڑی سزا ہونی چاہیے اس میں؟ دیکھیں 376 جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ ہے جو ریپ کے حوالے سے امپوز یا امپلیکیٹ کی جاتی ہے، اس کے اندر سزائے موت بھی موجود ہے، ڈیتھ پینلٹی موجود ہے۔ دوسری جو آپشن رکھی گئی ہے وہ امپریزمنٹ فار لائف رکھی گئی ہے، عمر قید کی سزا رکھی گئی ہے۔ جو آپ نے بات کی، جو ڈی این اے کا پروسیس ہے، انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن، کلیکشن آف ایویڈنسز کا یہ پروسیس ہے، یہ بہت زیادہ لیتھل پروسیس ہے، یہ اولڈ ورژن پروسیس ہے، اور اس میں ایک شخص جو کہ مستغیث ہے، مدعی ہے، کمپلیننٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
تو وہ فل فور جو ہاسپٹلس کو رپورٹس کرے, وہاں پہ جا کے ڈی این اے کا پروسیس, ایک وکیل ہائر کرے, اور یہ تمام چیزوں کے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے, ہرارکی ہے, جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا حصہ بن سکے. انفارچونیٹلی ان تمام معاملات میں یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے عزت آبرو اور مال جان کا تحفظ کرنا. اور اگر کسی شخص کی, کسی بچے کی, بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوئی بھی شخص کوشش کرتا ہے یا کرتا, اس نے کھلواڑ کر دیا, تو الٹیمیٹلی 376 امپوز کیا جائے گا. اور جو اینٹی ریپ آرڈیننس تھا اس کے اندر بھی جو چیزیں نکات ہے, یہی چیزیں اس کے اندر رکھی گئی تھی کہ یہ جو پروسیس ہے یہ فاسٹ ٹریک کیا جائے گا. 3-4 مہینے کے اندر جو ہے یہ نظام انصاف ایک مستغیث کو انصاف دے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں نصابی, کتابی, رٹی رٹائی تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن آپ کی نا حقیقت سے اس کا کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ وقت کی کمی ہے, we have to wrap it up, لیکن آپ کی گفتگو سے پوائنٹ ہم نے اخذ کر لیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. موری از کہ ہم یہی چاہتے ہیں, پورا پاکستان یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو. اب اس میں آپ کو اسکروز ٹائٹ کرنے پڑے, لوپ ہولز کو بھرنا پڑے یا پھر اور کچھ کرنا پڑے, پلیز ڈو دیٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.